ناموں کا علم اور خوابوں کا علم اس عاجز اور فقیر کے خیال میں ہمارے زمانے کے علماء سے چھن گیا ہے، نہیں جانتے۔ ایک نام رکھنا نہیں جانتے، غلط نام اکثر تجویز کرتے جو قابل نظر ہوتا ہے، اور دوسرا خوابوں کی تعبیر ایک علیحدہ کائنات ہے، ایک علیحدہ من ورائے ھذا العالم ایک عالم ہے، اس میں ڈوبنا پڑتا ہے۔ کچھ ایک قطرہ، ایک چمک، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے اس عاجز اور فقیر کو دیا ہے۔ ایک آدمی میرے ساتھ یہاں صبح صبح میں ٹہلتا تھا، گیٹ سے وہاں دارالحدیث تک اور گھر تک، ایسا آئی ایم واکنگ۔ تو ایک محلے کا لڑکا ہے، وہ میرے ساتھ ٹہلنے لگا، کہتے میں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب سنا ہے؟ کس نے دیکھا ہے؟ میں نے کب دیکھا ہے؟ 1 مہینہ ہو گیا۔ میں نے کہا سوچ لو۔ اس نے کہا جی دیکھا ہے۔ کیا تعبیر ہے؟ میں نے گریبان سے پکڑا، میں نے کہا تعبیر یہ ہے کہ آپ کے پاس مدرسے کے پیسے ہیں۔ اچھا ہاں، میں امریکہ گیا تھا، وہاں آپ کا ایک دوست نے دیے، ابھی لا رہا ہوں۔ گھر گیا، 50,000 روپے لے آیا۔ اللہ اکبر، زبردست ریڈار ہے آپ کے پاس۔ میں نے کہا اتنا ریڈار تو ہے کہ آپ سے وصول کر لوں۔ ایک اور تماشا و عجوبہ، ایک نیا لڑکا فجر میں وہ پلر کے ساتھ بیٹھتا تھا، دفتر کے سامنے سے کبھی موڈ میں ہوتا ہوں دیکھ لیتا ہوں، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن۔ ایک دن میں نے منصور کو کہا یار یہ لڑکا نیا آ رہا ہے، پوچھ لو مکان کسی نے خریدا یا نیا آدمی آیا ہے یا مہمان ہے، کوئی کام نہ ہو، یا تو لوگ سیدھے نہیں آ سکتے۔ انہوں نے کہا میں بہت دور سے آتا ہوں، حضرت سے کام ہے، لیکن مجھے کہا گیا کہ فجر میں بہت موڈ میں ہوتا ہے، خاص کر جب خود پڑھا لے، اور فجر میں جانا ہوگا، جس دن صفت جمال برسے گی تیرا کام ہو جائے گا۔ بلا لیا، چائے وائے خیر ناشتہ کرایا۔ میں نے کہا بتاؤ کیا کام ہے؟ کہا ایک خواب دیکھا ہے۔ خواب سنا ہے؟ میں نے کہا یہ خواب تو نے نہیں دیکھا ہے، یہ تو گھر والی نے دیکھا ہے۔ کہنے لگا ہاں انہوں نے دیکھا ہے۔ میں نے کہا اس سے سمجھ لو، اور خواب یا اس کی تعبیر دلیل و حجت نہیں، خواب پیغمبر کا حجت ہے، اور تعبیر جو پیغمبر دے وہ وہی قطعی ہے، اور لوگوں کے خیالات و ظنون ہیں۔ ہم اکثر تعبیر دیتے لیکن گنجائش ہوتی ہے غلطی کی۔ ایک تقریر کی میں نے، پھر ایک اور تقریر کی کہ آپ کو تدبیر بتاتا ہوں، اور تدبیر اعلیٰ ہے تعبیر سے۔ تدبیر سے کام ہو جائے گا، تعبیر میں مت پڑو، پریشان ہو جاؤ۔ اس نے کہا میں 1 مہینے سے آ رہا ہوں، انتظار کر رہا ہوں، تعبیر کے لیے آیا ہوں، تدبیر کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میں نے پھر ایک تقریر کی، اور سب لوگ بیٹھے ہوئے ناشتہ کیے ہوئے، سب ساتھی کہہ رہے اللہ خیر کرے۔ میں نے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تعبیر دینے خواب دیکھنے والی کا شادی سے پہلے 2 بچے ہوئے ہیں بغیر شادی کے، ایک مارا گیا ہے اور دوسرا زندہ ہے، اور اس کی عمر 10 سال اور 8 سال کے آس پاس ہے۔ اس نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا بہت سوچ سمجھ کے تعبیر کی جڑوں کو پہنچ گئی، اور سارا جو ہے لتاڑ کے رکھ کے بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا ایسا کرو کہ گھر والی سے پوچھو، لیکن اردو بولو گے، میمنی نہیں بولو گے، کیونکہ میں سمجھ نہیں رہا ہوں۔ ان سے پوچھا، انہوں نے تصدیق کی۔ میں یخش میں تنویج مانا تپوس مکوا جان تب غم جوڑ گئی۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ لڑکی پہلے آغا خانی تھی، اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی توفیق دی، پھر اس کے نکاح میں آئی۔ تو پہلے زمانے کفر، اس میں سب چیزیں ہو سکتی ہیں۔
عجائب العلوم تعبیر، تعبیر پر کتابیں لکھی ہے عبدالغنی نابلسی نے، تعطیر الانام فی تعبیر الاحلام، اور ابن سیرین کے اصول ہے، اور جہان کی بڑی کتاب ہے۔ ہم جیل میں تھے، کراچی بدر کیے گئے تھے شیعہ سنی جھگڑے میں، میں اور شیخ الحدیث و تفسیر مولانا اسفندیار خان اور فخر المحدثین صدر الوفاق مولانا سلیم اللہ خان اور ہمارے استاذ فقیہ النفس اپنے زمانے کے عالمگیر بادشاہ مفتی احمد الرحمان سے، اور ایک وہاں فاروقیہ کے پاس معاویہ غزنوی تھا سیرت کمیٹی کا صدر، ادھر سے حسن ترابی تھا اور عرفان حیدر تھا، ایڈوکیٹ جعفر حسین تھا، فضلی علی تھا، طالب جوہری، عباس کمیلی، یہ سارے تھے۔ ان کو علیحدہ رکھا تھا، ہم علیحدہ تھے، حال ایک تھا، باہر میدان بھی ایک تھا، کمرے علیحدہ علیحدہ تھے۔ وہاں یہ طریقہ تھا کہ ایک ہفتے کو آرڈر آتا تھا کہ ایک ہفتے کے لیے یہ لوگ نظر بند ہیں، تو ایک دو دن ابھی ختم ہو جاتے تو آدمی انتظار میں کہ اب جائیں گے، پھر آرڈر آ جاتا تھا کہ نہیں ایک ہفتہ اور ایک ہفتہ اور، اس طرح 45 دن تقریباً پورے ہو گئے۔ وظائف کرتے تھے علماء، کیسے خواہ بند پڑے، باہر چلے جائیں، کام ہو۔ ایک دن میں نے خواب دیکھا اور میں نے ناشتے میں بزرگوں کو اطلاع کر دی کہ رہائی ہو چکی ہے، اور آج یا کل انشاءاللہ تعالی اس غم و اندوہ سے نکل جائیں گے۔ سب بڑے خوش ہوئے، اور مجھے کہا کیا دیکھا ہے خواب؟ میں نے کہا خواب آپ جانتے نہیں ہیں تو اس کے رنگ ڈھنگ سے آپ ڈر جائیں گے، اور لیکن میں کہتا ہوں کہ میں نے جو خواب دیکھے اس کی تعبیر رہائی ہے، اور رہائی یا ہو چکی ہے یا آج ہونے والی ہے۔ بڑے علماء ہیں، بزرگ ہیں میرے، مجھے مجبور کیا کہ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ میں نے کہا میں نے اپنے اس کمرے کے سامنے جس میں آپ اور ہم سب ہیں دیکھا ہے کہ گدھا بندھا ہوا ہے، او شور مچا دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے کہا جتنا آپ شور کریں اتنا اور کریں، مگر تعبیر پر میں اٹل ہوں، اس میں آپ میرے ساتھ شریک نہیں ہیں۔ بد خوب دلی دلے خر رخ کی مانا سندیار ہوئی آیا ہوئے خر پہ دخل کے تمہارا رہائی راغلی میں دہی نکلی تھا۔ خیر جی خوب ہنس رہے، کمرے میں جا رہے ہو، لوٹ پوٹ ہو رہے ہوئی بولو مولانا خوب لی دے، خشا خوب بھی لی دے رہے، ہلے ملے زمین کمروں کے خر لی دے رہے۔ میں آہستہ آہستہ سے ٹہلتے ہوئے، ایک ڈی ایس پی تھا ادریس، وہ آ رہا تھا، مجھے کہا السلام علیکم خیریت؟ میں نے کہا بات سنو، کیسے آئے ہو؟ کیوں جیل نہیں آ؟ میں نے کہا تم ویسے تھوڑی آتے ہو، کوئی آرڈر لاتے ہو، رہائی ہوئی یا نہیں؟ کہ یار میرا بستر گول کرانے کے چکر میں ہو گئے، یہ علماء سب سن رہا ہے، ہم نے کون سے ڈنڈورے پیٹنے اور اخبار میں دینا ہے؟ ہو چکی ہے رہائی۔ میں نے کہا پھر ایسے اپنا عزت، حکومت سندھ اپنی عزت رکھنے کے لیے آپ لوگوں کو کچھ شرائط و آداب کے پابند کرنا چاہتی ہے، اور رہائی اس طرح ہوئی کہ قاری سعید الرحمان راول پنڈی والے نے جنرل ضیاء سے ملاقات کی اور جنرل صاحب کو شکایت کی کہ صف اول کے علماء کو ناحق گرفتار کیا ہے، ڈی ایم ایل اے افضل خان۔ تو جنرل صاحب نے اس کو فون کیا کہ تو روز مجھے خبر دیتا ہے کہ حالات صحیح ہے، تو نے تو حالات تباہ و برباد کیا ہے، فوراً عالموں کو رہا کر۔ اتنا پتہ تھا اس کو ڈی ایس پی کو، دیکھو ذرا، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قاری سعید الرحمان مفتی احمد الرحمان کے بڑے بھائی ہیں۔ پنڈی میں ایک کشمیر روڈ پر قاری سعید الرحمان صاحب ہے، اس نے جنرل ضیاء سے ملاقات کی اور کراچی کے علماء کی تکلیف کی شکایت کی۔ اور دل کہنا مولیان وہ گنٹا گئی کر اپلا کہ تعبیر کی معلومی کے دل سخت مایا رد ہوئے
وہ رہائش ہوئی رہے ڈی ایس پی ہوئے. یہ ایک الائنس مناسبت ہے، کئی لگ جاتی ہے، کبھی غلطیاں بھی ہوتی ہیں.